شدید گرمی کی اس دوپہر میں میرا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر میں کچن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شام کو گھر میں میرے شوہر کی 5 بہنوں کی دعوت تھی۔ وہ کئی برس بیرون ملک رہنے کے بعد واپس آئے تھے اور ان کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خاص طور پر ہمارے گھر آنے والی تھی۔ میں صبح سے مسلسل کام میں لگی ہوئی تھی۔ گرمی، تھکن اور کمزوری نے میرے جسم کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن گھر کی ذمہ داریاں مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرے شوہر ساجد کافی دیر سے خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھے، میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچن سے باہر لے آئے۔ ان کے چہرے پر ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے گھر والوں کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، گھر میں اتنے لوگ آنے والے ہیں اور سارا کام ایک ہی انسان کے سر پر کیوں ہے؟ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ فرزانہ کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میری ساس فوراً بولنے لگی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، آج تو ہم نے سوچا تھا کہ مگر ساجد نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کوئی میری خاموش تھکن کو بھی سمجھتا ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ حصہ بیان کرنا چاہتی ہوں جس کی ابتدا ایک ایسی محبت سے ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ جب ساجد کا رشتہ میرے گھر آیا تو شاید میری خوشی کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ ساجد میرے لیے کوئی اجنبی نام نہیں تھا۔ میں اسے کئی برس پہلے سے جانتی تھی، اگرچہ ہماری کبھی باقاعدہ بات تک نہیں ہوئی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسمبلی کے وقت طلبہ قطاروں میں کھڑے ہوتے تو کبھی میری نظر بھی اختیار اس پر پڑ جاتی، کبھی چھٹی کے وقت وہ دور سے گزرتا دکھائی دیتا، اور کبھی کسی اسکول کے تقریب میں ہماری نظریں ایک لمحے کے لیے مل جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموش سی پسند دل میں اتنی گہری جگہ کیسے بنا لیتی ہے۔ میں نے کبھی اسے اپنے جذبات کا اشارہ تک نہیں دیا تھا، مگر جانے کیوں اس کی ایک جھلک میرے پورے دن کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہماری پڑھائی الگ ہو گئی۔ میں لڑکیوں کے اسکول میں چلی گئی اور ساجد بھی دوسرے ادارے میں پڑھنے لگا۔ یوں روزانہ کی وہ معمولی سی جھلک بھی ختم ہو گئی، مگر ہمارا محلہ ایک ہی تھا، اس لیے کبھی بازار جاتے ہوئے یا کسی گھر سے واپس آتے ہوئے وہ دور سے نظر آ جاتا۔ میں فوراً نظریں جھکا لیتی، لیکن دل کے اندر عجیب سی خوشی اتر آتی۔ اس کے والد کے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ ساجد اکثر فارغ وقت میں وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی مجھے واقعی اس دکان سے کوئی چیز درکار ہوتی تو میں چلی جاتی، مگر کئی بار ایسا بھی ہوا کہ مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں اسی راستے سے گزرنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ دکان قریب آتی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، مگر اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں جان بوجھ کر نظریں نیچے رکھتی۔ اندر سے ایک آواز کہتی کہ بس ایک نظر دیکھ لوں، لیکن دوسری آواز مجھے روک دیتی کہ یہ مناسب نہیں۔ میں خود کو سمجھاتی، اگر یہ شخص میری قسمت میں ہوا تو اللہ اسے میرے لیے ضرور لکھے گا، مجھے کسی غلط راستے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت مجھے کہاں معلوم تھا کہ میری یہ چھوٹی سی خاموش خواہش واقعی ایک دن دعا بن کر میری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ ایک صبح امی میرے کمرے میں آئی تو ان کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تھی۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھتے ہی کہا، فرزانہ آج تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا ہمارے ہی علاقے کا ہے، خاندان شریف ہے، لڑکا محنتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتے رہی، پھر انہوں نے جب اس لڑکے کا نام بتایا تو جیسے میرے ارد گرد کی ساری آوازیں مدھم پڑ گئی۔ ساجد، میرے دل نے ایک دم ایسی دھڑکن لی کہ مجھے لگا شاید امی بھی اسے محسوس کر لیں گی۔ میں نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ امی نے میرے خاموش ہو جانے پر مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں نام پسند نہیں آیا؟ میں نے بہت آہستہ سے جواب دیا، نہیں امی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ ہنس پڑی، عجیب لڑکی ہو، ابھی لڑکے کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور فیصلہ بھی ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، امی میں نے تو اسے برسوں پہلے ہی اپنی دعاؤں میں دیکھ لیا تھا۔ گھر والوں نے اپنی طرف سے مکمل تحقیق کی، خاندان کے بارے میں سب سے اچھی باتیں سننے کو ملی۔ ساجد کی زیادہ تر بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور گھر میں اس کے والدین، بڑا بھائی اور بھابھی ہی رہتے تھے۔ گھر بڑا نہیں تھا، مگر لوگوں کے مطابق وہاں محبت اور عزت کی کمی نہیں تھی۔
साजिद खुद भी मेहनत करने वाला और अपने घर वालों का ख्याल रखने वाला शख्स समझा जाता था। मेरे वालिदैन ने रजामंदी जाहिर कर दी और कुछ ही अरसे में हमारी शादी की तारीख तय हो गई। इन दिनों मेरे दिल में एक अजीब कैफियत रहती थी। कभी खुश होती, कभी डर लगता कि कहीं मेरी बरसों की पसंद हकीकत बनकर मेरी तौक़ात ही ना बदल दे। फिर शादी का दिन भी आ गया। घर में रोशनी, मेहमानों की आमद, हंसी और दुआओं का शोर था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और बार बार यही सोच रही थी कि जिस शख्स को मैंने कभी दूर से देखकर खुशी महसूस की थी, आज वो मेरे सामने मेरे शरीके हयात के तौर पर बैठा है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। रात गए जब तमाम रस्में खत्म हुई और कमरे में खामोशी छा गई तो साजिद अंदर आया। वो कुछ देर मेरे सामने बैठा रहा। मैं इतनी घबराई हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूं। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद मुझे ही कोई बात शुरू करनी चाहिए, मगर इसने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फरजाना, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद तुमने कभी सोच भी नहीं होगी। मैंने घबराकर पहली बार सीधा इसकी तरफ देखा। इसकी आवाज में अजीब सी संजीदगी थी और मुझे अचानक महसूस हुआ कि हमारी शादी के पीछे शायद एक ऐसी कहानी भी छुपी है जिससे मैं अभी तक बिल्कुल बेखबर हूँ। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आज दिल पर रखा एक बहुत पुराना बोझ उतार देना चाहता हूँ। मैं हैरत से इसे देखने लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी। जब हम स्कूल में थे तब भी मेरी नज़र अक्सर तुम्हें ढूंढती थी। फिर जब तुमने स्कूल बदल लिया तो कई दिन तक मुझे अजीब सा खला महसूस होता रहा। बाद में कभी मोहल्ले में तुम अचानक दिखाई दे जाती तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजर जाता। आखिर एक दिन मैंने अम्मी अब्बू से साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी करूंगा तो इसी लड़की से जिसका नाम फरजाना है। मैं बिल्कुल खामोश होकर इसकी बात सुनते रही। इसने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू में इन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन फिर हालात ऐसे बनते गए कि आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हो। मेरी आंखों में हैरत के साथ खुशी भी उतर आई। मैंने धीमी आवाज में कहा, तो मैं इतने सालों से ये समझती रही कि शायद सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद करती हूँ। वो हंस पड़ा। मैंने भी पहली बार झिझक छोड़कर कहा, मुझे भी तुम स्कूल के जमाने से अच्छे लगते थे। कभी कभी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैं अपना रास्ता बदल लेती थी, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे बात कर सकूं। वह चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर हंसकर बोला, तो फिर ये आम सी तयशुदा शादी नहीं हुई। हमारी तो बरसों पुरानी खामोश मोहब्बत का निकाह हुआ है। शायद अल्लाह ने हमारी इन दुआओं को कबूल कर लिया जिनका हमें खुद भी पूरा यकीन नहीं था। इस रात इसकी बातें मेरे दिल में हमेशा के लिए उतर गई। इसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी इज्जत, सुकून और खुशी का ख्याल रखेगा और जिंदगी की मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी किस्मत में वही शख्स आया जिसे मैंने कभी सिर्फ दूर से देखकर पसंद किया था। शादी की इब्तिदाई दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। साजिद मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखता। कभी शाम को मुझे चहल कदमी के लिए ले जाता, कभी अचानक मेरे लिए कोई मामूली सा तोहफा ले आता। मैं इसकी मोहब्बत को देखकर सोचती कि शायद अब जिंदगी हमेशा इसी सुकून से गुजरेगी। एक शाम वो मेरे पास आया और बोला, फरजाना, मैंने हमारे लिए चंद दिन का सफर सोचा है। हम दोनों कुछ वक्त घर की मसरूफियात से दूर रहेंगे। मेरे चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। मैं भी दिल से चाहती थी कि शादी के बाद कुछ वक्त सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को समझने में गुजारे, मगर मेरी यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जैसे ही घर में सफर का जिक्र हुआ, साजिद की बहनों ने फौरन अपनी अपनी ख्वाहिशें बयान करना शुरू कर दी। एक बहन ने हंसते हुए कहा, भाई, हमें छोड़कर अकेले जाने का इरादा है, हम भी साथ चलेंगे। दूसरी ने फौरन बात बढ़ाई, बिल्कुल इतना अच्छा मौका है, सब मिलकर जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं खामोश बैठी सब सुनती रही। नई नई दुल्हन होने की वजह से मैं किसी के दिल आजादी नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल में यह ख्वाहिश जरूर थी कि साजिद खुद समझ जाए कि मुझे इस सफर में सिर्फ इसका साथ चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इस छोटी सी ख्वाहिश के सामने जल्द ही मुझे अपने ही घर में एक बहुत मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। मैं किसी के दिल में ये बात डालना नहीं चाहती थी कि साजिद की बहनों को इसके साथ सफर पर जाने से रोकना गलत था,
मगर साजिद ने खुद सबके सामने हंसकर कह दिया कि हनीमून पर सिर्फ मियाँ बीवी ही जाते हैं। इसने साफ अल्फाज में कहा कि अगर सब लोग साथ जाएंगे तो फिर ये मियाँ बीवी का सफर नहीं बल्कि पूरे खानदान की सैर बन जाएगी। वो अपनी बहनों को यकीन दिला रहा था कि बाद में सबके साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेगा, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। मुझे इसकी बात अच्छी लगी, मगर इसकी बहनों के चेहरों पर नागवारी साफ नजर आ रही थी। एक ने तंजिया अंदाज में कहा कि शादी होते ही भाई को बहनें याद नहीं रही, जबकि दूसरी ने पुरानी बातें छेड़ दी कि पहले तो वो हर जगह इन्हें साथ ले जाता था, अब बीवी आ गई है तो सब बदल गया है। साजिद ने भी नरमी से समझाया कि इनकी अपनी जगह बहुत अहम है, मगर हर रिश्ते को इसका मखसूस वक्त देना जरूरी होता है। इसने कहा कि इस वक्त वो अपनी नई अज़दवाजी जिंदगी को समझने और मुझे वक्त देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। साजिद घर का सबसे छोटा बेटा था और अपनी बहनों में भी सबसे छोटा होने की वजह से सबका लाडला रहा था। शायद इसीलिए वो इनके सामने दिल की बात खुलकर कह देता था, मगर इस दिन इसकी साफ गोई बहनों को नागवार गुजरी। उन्होंने फौरन मुंह बना लिया और एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगी जिनसे मुझे अंदाजा हो गया कि मामला सिर्फ सफर का नहीं रहा। मैंने इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर समझा। आखिरकार हम दोनों सफर पर चले गए और इन चंद दिनों में मुझे लगा जैसे मैं वाकई अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में हूँ। साजिद ने मेरा बहुत ख्याल रखा, हमने सुकून से वक्त गुजारा और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रही कि मुझे ऐसा शौहर मिला है जो मेरी खुशी को अहमियत देता है। लेकिन वापसी पर घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। हमने अपनी इस्तात के मुताबिक सबके लिए मोहब्बत से छोटे छोटे तोहफे खरीदे थे। साजिद ने खुशी से अपनी बहनों को तोहफे देने चाहे, मगर एक ने हाथ आगे बढ़ाने के बजाय पीछे कर लिया। दूसरी ने भी मुंह फेरते हुए कहा कि जब इन्हें साथ ले जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई तो अब तोहफों की क्या जरूरत है। मैं एक तरफ खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। साजिद ने बहुत समझाने की कोशिश की कि इसका मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं था, मगर इस वक्त कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस वक्त हुई जब मेरी सास भी अपनी बेटियों के पास जा बैठी और उल्टा साजिद ही को कसूरवार ठहराने लगी। उन्होंने कहा कि इसे अपनी बहनों को भी साथ ले जाना चाहिए था, आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। मैं खामोश रही, मगर इस दिन मेरे दिल में पहली बार एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इस घर में हर मामले में बेटियों की बात ही दुरुस्त समझी जाएगी। मैं किसी से शिकायत नहीं करना चाहती थी, इसलिए दिल की बात दिल में रख ली। कुछ दिन बाद एक अजीब मंजर देखने को मिला। वही बहनें चुपचाप आई, किसी ने कोई बात नहीं की और जो तोहफे उन्होंने पहले लेने से इनकार कर दिया था वो उठाकर अपने अपने सामान में रख लिए। ना किसी ने शुक्रिया अदा किया और ना ही पहले वाली नाराजगी का जिक्र किया। मैं दूर खड़ी इन्हें देखती रही और मुझे महसूस हुआ कि शायद इनके गुस्से के पीछे कोई और बात भी है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रही। मेरी सास भी हर वक्त अपनी बेटियों की मामलात में दिलचस्पी लेती थी, इनकी ख्वाहिशात को अहमियत देती थी और अक्सर इनके रवैयों को भी नजरअंदाज कर देती थी। मैं इस घर में नई थी, इसलिए हर चीज को समझने में मुझे वक्त लग रहा था। घर में पहले ही मेरी जेठानी भी मौजूद थी। इनकी शादी खानदान की मर्जी से हुई थी, मगर शौहर के साथ इनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। कई बार इनके कमरे से बहस की आवाजें आती, कभी दोनों एक दूसरे से बुलंद लहजे में बात करते, कभी दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती और कभी बर्तन रखने का अंदाजा भी गुस्से का पता देता। मैं अपने घर में बैठी ये सब सुनती रहती और सोचती कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के दिल एक दूसरे से इतने दूर भी हो सकते हैं। इस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मुझे भी इसी घर के रिश्तों की ये कैसी हकीकत देखनी पड़ेगी जो मेरी सोच बदल कर रख देगी। मैं अक्सर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि कम से कम मेरी अज़दवाजी जिंदगी सुकून वाली थी। मेरे जेठ की तबीयत बुरी नहीं थी, लेकिन वो ज्यादातर मामलात में पहले अपना फायदा देखते थे। इनकी गुफ्तगू हो या कोई फैसला, इसमें अपनी सहूलत जरूर शामिल होती। हैरत की बात यह थी कि मेरी सास इनकी बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन अगर मुझसे कोई मामूली सी कोताही हो जाती तो फौरन मेरी आवाज लगती। कभी कहती फरजाना ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, कभी किसी चीज के लिए मुझे बुलाती और कभी घर के किसी न किसी काम की जिम्मेदारी मेरे हवाले कर देती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा था जैसे इस घर के रोजेमर्रा कामों का बड़ा हिस्सा
صرف میرے ذمے ہے۔ میں خود کو تسلی دیتی کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ اگر شوہر اچھا ہو، بیوی کی عزت کرے اور اس کا ساتھ دے تو بہت سی باتیں انسان برداشت کر لیتا ہے۔ ساجد میرے لیے واقعی بہت اہم تھا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا، میری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں اس کے لیے بوجھ ہوں۔ اسی محبت کی وجہ سے میں گھر کے باقی رویوں کو زیادہ دل پر نہیں لیتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ جب زندگی کا ساتھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو باہر کی بہت سی تلخیاں خود بخود معمولی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن میری یہ خوشی فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر ایسی مصیبت آئی جس نے سب کی زندگی بدل دی۔ ساجد کے بڑے بھائی ایک شدید حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ کئی مہینوں تک بستر سے اٹھنا بھی ممکن نہ تھا۔ جسم پر کئی چوٹیں آئیں اور ہڈیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ علاج کے بعد ڈاکٹر نے واضح کہہ دیا کہ وہ فی الحال دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ مسئلہ صرف بیماری کا نہیں تھا، اصل پریشانی یہ تھی کہ گھر کے بڑے اخراجات زیادہ تر انہی کی آمدنی سے چلتے تھے۔ میرے سسر کو پنشن ملتی تھی، مگر اتنی رقم میں کرایہ، راشن، بجلی، دواؤں اور گھر کے دوسرے اخراجات پورے کرنا مشکل تھا۔ چند ہی ہفتوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ جہاں پہلے ہنسی سنائی دیتی تھی، وہاں اب ہر شخص حساب کتاب اور خرچوں کی بات کرتا دکھائی دیتا۔ ساجد بھی پہلے کی طرح مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات گھر کے سب لوگ بیٹھے تھے۔ میرے سسر کافی دیر تک خاموش رہے، پھر انہوں نے ساجد کی طرف دیکھ کر بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، حالات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ شاید اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ تمہیں کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جانا ہوگا۔ تم پڑھے لکھے ہو، وہاں محنت کرو گے تو اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ اس سے گھر کے اخراجات بھی چل جائیں گے اور تمہارے بھائی کے علاج کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بے اختیار ساجد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت اور پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ابو، میری شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں۔ میں فرزانہ کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلا جاؤں؟ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سسر نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، لیکن کبھی کبھی حالات انسان سے اپنی پسند کے خلاف فیصلہ کرواتے ہیں۔ ذرا گھر کی حالات دیکھو، علاج کا خرچ ہے، کرایہ ہے، روزمرہ کا سامان ہے۔ اگر کسی ایک کو آگے بڑھ کر ذمہ داری نہ اٹھانی پڑی تو آنے والے دن ہم سب کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ ساجد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، ابو، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں، لیکن میں فرزانہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں گا، چاہے مجھے دن رات محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں محبت کے ساتھ خوف بھی پیدا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ گھر کے حالات واقعی خراب ہو چکے تھے۔ تب میری ساس نے اچانک سخت لہجے میں کہا، تمہیں بس اپنی بیوی ہی نظر آتی ہے، کیا تمہیں اس گھر میں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بحث صرف ساجد کے بیرون ملک جانے یا نہ جانے تک محدود نہیں رہے گی۔ اس فیصلے کے بعد ہمارے گھر کی کئی رشتوں کے اصل رنگ سامنے آنے والے تھے۔ میری ساس کی بات ختم ہوتے ہی جیسے پورے گھر کا رخ میری طرف ہو گیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ساجد کے بھائی کی حالت دیکھو، گھر کے اخراجات دیکھو، اور اس کی ضد کی وجہ سے سب لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، فرزانہ، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ یہ ہر وقت تمہارے پاس بیٹھا رہے اور گھر کے حالات مزید خراب ہوتے جائیں؟ اگر تمہیں واقعی اس کی فکر ہے تو اسے جانے دو۔ وہ باہر جا کر کمائے گا تو گھر بھی سنبھلے گا اور علاج بھی چل سکے گا۔ ان کی باتوں کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساری مصیبت کی وجہ مجھے ہی سمجھا جا رہا ہو۔ کبھی کوئی مجھے سمجھاتا کہ صرف محبت سے گھر نہیں چلتا، کبھی کوئی کہتا کہ مجھے اپنی شوہر کے بجائے پورے خاندان کی ذمہ داری دیکھنی چاہیے۔ میں سب سنتے رہی، کیونکہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو اس مشکل کو ختم کر سکتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ ساجد مجھ سے دور جائے، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس گھر میں کسی کو بھوکا رہنا پڑے۔
یا اس کے بھائی کا علاج رک جائے۔ اسی کشمکش میں وہ رات آ گئی جب ہم دونوں اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ وہی کمرہ جو شادی کے بعد ہماری چھوٹی سی دنیا بن گیا تھا۔ کبھی ساجد راستے سے میری پسند کی کوئی چیز لے آتا اور چھپ کر میرے ہاتھ میں تھما دیتا۔ کبھی ہم دونوں دروازہ بند کر کے چائے پیتے، کوئی فلم دیکھتے اور معمولی سی بات پر بھی ہنسنے لگتے۔ کبھی وہ شرارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ آج کوئی بہانہ نہیں، میرے ساتھ بیٹھو، اور کبھی میری تعریف کرتے ہوئے کہتا کہ مجھے تمہاری وہی سادگی سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارے پاس بڑی بڑی آسائشیں نہیں تھی، مگر ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اس رات وہ یادیں مجھے پہلے سے کہیں زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ ساجد آہستہ سے میرے قریب آیا، میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کافی دیر تک کچھ نہ بولا۔ پھر اس کی آواز بھر آ گئی، فرزانہ، میرا دل بالکل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے میری اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے۔ ہماری شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں، میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ زندگی کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ تم کہیں نہ جاؤ، لیکن اگر تم نہیں گئے تو گھر کے حالات کیسے سنبھلیں گے؟ میں نہیں چاہتی کہ میری خوشی کسی اور کی مجبوری بن جائے۔ شاید کبھی کبھی رشتے کو بچانے کے لیے انسان کو اپنی خواہش قربان کرنا پڑتی ہے۔ ساجد نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، صرف 2 سال۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کے بعد واپس آ کر پھر کبھی تم سے اتنا دور نہ ہوں۔ ہر روز تم سے بات کروں گا، ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے رقم بھیجوں گا، اور تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اکیلی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس سے صرف اتنا کہا، میں انتظار کروں گی، چاہے یہ 2 سال آسان ہو یا مشکل، میں تمہارا انتظار نہیں چھوڑوں گی۔ اگلے 10 دن ہماری زندگی کے سب سے بھاری دن تھے۔ گھر میں سب لوگ اس کے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر میرے لیے ہر گزرتا لمحہ جدائی کو قریب لاتا محسوس ہوتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ساجد گھر سے روانہ ہونے لگا تو میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شادی کے صرف چند ماہ بعد مجھے اپنے شوہر کو اتنی دور بھیجنا پڑ رہا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے کئی بار پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر آخر کار وہ ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس نے دور سے ہاتھ اٹھایا اور میں نے بھی اسے آخری بار دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر میں وہی کھڑی رہی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جن 2 برسوں کو ہم نے صرف ایک مختصر امتحان سمجھ کر قبول کیا تھا، وہ ہمارے رشتے کے لیے اس سے کہیں بڑا امتحان بننے والا ہے۔ ساجد جاتے ہوئے مجھے بار بار تسلی دے رہا تھا کہ ہمت رکھنا، ہم روز بات کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ موقع ملتے ہی واپس آئے گا۔ مگر اس کے رخصت ہوتے ہی جیسے میری گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ پہلے جب وہ یہاں موجود ہوتا تھا تو کام سے واپس آتے ہی سب سے پہلے میرے پاس آتا، مجھ سے دن بھر کی باتیں کرتا، اور گھر کی دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ میری بات سنی جاتی، کسی کام کے بارے میں میری رائے بھی پوچھی جاتی، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں واقعی اس گھر کا حصہ ہوں۔ لیکن ساجد کے بیرونی ملک جاتے ہی مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ شاید گھر میں میری عزت کا بڑا سبب میرا شوہر ہی تھا۔ اب وہ سامنے نہیں تھا تو جیسے میری موجودگی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ میں وہی فرزانہ تھی، وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، مگر رویہ بالکل بدل گئے تھے۔ پہلے جو بات محبت سے کہی جاتی تھی اب حکم کے انداز میں سنائی دیتی۔ پہلے کسی کام میں میری مدد کر دی جاتی تو اب مجھے ہی ہر چیز کے لیے ذمہ دار سمجھا جانے لگا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ مجھے امید تھی کہ ساجد سے روزانہ ہونے والی باتیں میرے لیے سہارا بنے گی۔ جب بھی اس کی کال آتی اور وہ پوچھتا، فرزانہ تم ٹھیک ہو، تو میں اپنی ساری پریشانی چھپا کر صرف یہی کہتی، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اسے اپنے گھر کے حالات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی پردیس میں تنہا محنت کر رہا ہے اور گھر کے اخراجات کی فکر بھی اسی کے دل پر ہے۔ میں ہر رات اس کے فون کا انتظار کرتی۔ کبھی وہ اپنے دن بھر کے کام کی باتیں سناتا، کبھی مستقبل کے خواب بناتا، اور کبھی مجھے یاد دلاتا کہ ہمارے 2 سال جلد گزر جائیں گے۔ میں اس کی آواز سن کر خود کو مضبوط کر لیتی
मगर फोन बंद होने के बाद कमरे की खामोशी फिर मुझे घेर लेती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये भी महसूस होने लगा कि घर में सिर्फ काम ही नहीं पड़ा, बल्कि मेरी सास और नंदों के रवैयों में भी सख्ती आती जा रही है। पहले साजिद की मौजूदगी में कोई बात हद से आगे नहीं बढ़ती थी, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने इस वक्त भी यही सोचा कि शायद ये सब वक्ती है, हालात बेहतर हो जाएंगे, साजिद वापस आएगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि साजिद की गैर मौजूदगी सिर्फ मेरे लिए तन्हाई नहीं लाई थी, बल्कि इसी घर के कुछ लोगों के दिल में छुपी हुई ऐसी सोच भी सामने लाने वाली थी जिसका मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था। साजिद के जाने के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि मैं इस घर की बहू नहीं रही, बल्कि जैसे मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सबकी खिदमत करना रह गई हो। एक दिन मेरी जेठानी ने भी साफ कह दिया कि इसका शौहर खुद बिस्तर से उठने के काबिल नहीं, इसीलिए वो इसकी देखभाल करेगी, बाकी घर का काम मुझे संभालना होगा। इसने ये भी कहा कि मैं उम्र में छोटी हूँ, सेहतमंद हूँ, इसलिए मुझसे घर के काम आसानी से हो जाएंगे। मैंने इस वक्त भी बहस नहीं की, मगर इस दिन के बाद वाकई घर का तकरीबन हर काम मेरे जिम्मे आ गया। सुबह मेरी आंख सबसे पहले खुलती, नाश्ते की तैयारी, बर्तन सफाई, कपड़े इस्त्री, दोपहर का खाना, शाम की चाय और फिर रात का खाना। ये काम खत्म होता तो दूसरा सामने खड़ा होता। कई मर्तबा मुझे लगता कि अगर दिन में 24 के बजाय 40 घंटे भी होते तब भी शायद मेरे काम खत्म ना होते। सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त होती जब साजिद के पांचों बहनों का आना जाना बढ़ गया। तकरीबन हर हफ्ते किसी न किसी बहन का चक्कर लग जाता और इनके साथ बच्चों की फौज भी आती। बच्चे पूरे घर को खेल का मैदान बना देते। कभी खिलौने फर्श पर बिखेर होते, कभी सोफे की कुशन इधर उधर पड़े होते, कभी खाने की चीजें खालीन पर गिर जाती और कभी बिस्तर की हालत देखकर मेरा सर चकरा जाता। जब सब लोग वापस चले जाते तो घर में सिर्फ मैं रह जाती और इनके पीछे रह जाने वाली गंदगी समेटती रहती। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि फरजाना तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, हम तुम्हारा हाथ बटा देते हैं। अगर मैं थकन से चंद मिनट के लिए बैठ जाती तो फौरन किसी न किसी काम की याद दहानी करा दी जाती। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में यह एहसास गहरा होने लगा कि शायद मैं इस घर में बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह रह रही हूँ जिसका अपना आराम, अपनी ख्वाहिश और अपनी पसंद कोई मानी नहीं रखती। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ साजिद की मोहब्बत थी और शायद इसी वजह से मैं बाकी सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब इसके फ़ोन कॉल आती तो वह हमेशा सबसे पहले मेरा हाल पूछता, फरजाना तुम ठीक हो, अपना ख्याल रखती हो, घर में सब तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं ना। मैं अपनी आंखों में जमा आंसू छुपाकर मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ साजिद सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बस अपने काम और सेहत पर तवज्जो दें। वो फिर कहता, अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो मुझे फौरन बताना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हें कोई परेशान करे। इसकी यह बात सुनकर दिल भर आता, मगर मैं फौरन मौजू बदल देती। मैं जानती थी कि अगर इसे घर की हालत का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया तो वो परदेश में बैठकर भी सुकून से नहीं रह सकेगा। या तो हर वक्त मेरी फिक्र में मुब्तला रहेगा या गुस्से में घर फ़ोन करके सबसे बहस करेगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर पर पहले से मौजूद जिम्मेदारियों के साथ मेरी परेशानी का बोझ भी बढ़ जाए। लेकिन एक दिन मेरे सब्र को एक और इम्तिहान का सामना करना पड़ा। मैं किसी काम से अपने कमरे में गई तो देखा कि मेरी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने हैरत से अंदर देखा तो मेरा कुछ सामान अपनी जगह पर नहीं था। मेरा परफ्यूम, चंद मेकअप की चीज़ें और कुछ ज़ाती सामान गायब था। पहले तो मुझे लगा शायद मैंने खुद कहीं रख दिया होगा, मगर काफ़ी तलाश के बाद कुछ नहीं मिला। मैं भी इसी सोच में खड़ी थी कि साजिद की एक बहन कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसने मेरी तरफ देखा और बेफिक्री से बोली, अरे भाभी इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ें तो हमने ले ली हैं। इसके अगले जुमले ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मसला सिर्फ घर के कामों तक महदूद नहीं रहा था। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखकर पूछा,
تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا سامان کیوں لیا؟ وہ ہنس کر بولی، اب تمہیں تیار ہو کر کسی کے سامنے جانا ہے؟ ساجد تو یہاں ہے ہی نہیں، ہم استعمال کر لیں گے، جب وہ واپس آئے گا تو تم دوبارہ لے لینا۔ اس کی بات سن کر باقی بہنیں بھی ہنسنے لگی، جیسے میرے ذاتی سامان کو بغیر اجازت اٹھانا کوئی معمولی سی بات ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی، مگر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ چیزیں میرے لیے صرف مہنگی ہونے کی وجہ سے قیمتی نہیں تھی، ان میں میرے شوہر کی محبت شامل تھی۔ ساجد جب بھی باہر سے آتا تو میرے لیے کوئی خوشبو یا میری پسند کی چھوٹی سی چیز لے ضرور لاتا اور ہنس کر کہتا کہ میری بیوی کو ہمیشہ اپنی پسند کے مطابق تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے وہ معمولی چیزیں بھی میرے لیے یادوں کی طرح تھی، مگر میرے جذبات کسی کے لیے اہم نہیں تھے۔ دوسری طرف ساجد کے بیرون ملک جانے کے کچھ عرصے بعد اس کی آمدنی بہتر ہونے لگی۔ جب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہر مہینے اچھی خاصی رقم کمانے لگا ہے تو جیسے سب کی ضروریات اچانک خواہشات میں بدلنے لگی۔ ایک بہن فون کر کے کہتی کہ اس کے شوہر کی موٹر سائیکل بہت پرانی ہو گئی ہے، ساجد سے کہہ کر نئی دلوا دی جائے۔ دوسری کہتی کہ گھر میں گرمی بہت ہے، اس لیے اے سی لگوانا ضروری ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ساس کے کمرے میں بھی نیا اے سی لگ گیا۔ پھر کسی کا فون آتا کہ بچوں کی فیس دینی ہے، کسی کو گھر کا سامان خریدنا ہوتا، کسی کو ذاتی خرچ کے لیے رقم چاہیے ہوتی۔ ہر چند دن بعد کوئی نئی فرمائش سامنے آ جاتی۔ میں حیران ہو کر سوچتی کہ آخر ساجد کس کس کی ضرورت پوری کرے گا۔ ایک طرف اپنے بھائی کے علاج کے اخراجات تھے، دوسری طرف گھر کا کرایہ، راشن، بجلی اور دواؤں کے خرچے، اور اب بہنوں کی بڑھتی ہوئی خواہشات بھی اس کی ذمہ داری سمجھ لی گئی تھی۔ مجھے کئی بار یوں محسوس ہوتا جیسے ساجد کوئی انسان نہیں بلکہ صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، جیسے سب نے یہ فرض کر لیا ہو کہ وہ پردیس میں بیٹھا ہے، اچھی رقم کما رہا ہے، اس لیے گھر میں جسے جو چاہے وہ بے جھجک مانگ سکتا ہے۔ میں یہ سب دیکھتی رہتی اور دل ہی دل میں ساجد کے لیے فکر مند ہوتی۔ وہ خود اپنی ضروریات پوری بہت محدود رکھتا تھا، فون پر اکثر بتاتا کہ وہ غیر ضروری خرچ نہیں کرتا تاکہ گھر زیادہ رقم بھیج سکے۔ کبھی میں اسے کہتی کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو تو وہ ہنس کر جواب دیتا، مجھے کیا چاہیے، بس تم سب خیریت سے رہو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ جس شخص نے اپنی نئی ازدواجی زندگی اور اپنی محبت کو قربان کر کے گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اب اسی کی قربانی کو سب اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ساجد کو حقیقت کا اندازہ ہو، مگر پھر وہی خوف میرے سامنے آ جاتا کہ کہیں میری شکایت سے گھر کے حالات مزید خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں ہر بار اپنے دل کو یہی کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کو اپنی حدود کا احساس ہو جائے گا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں صرف پیسوں کی فرمائشیں ہی نہیں بڑھیں گی، بلکہ ایک ایسا مطالبہ بھی میرے سامنے رکھا جائے گا جس کے بعد میرے لیے خاموش رہنا پہلے جیسا آسان نہیں ہوگا۔ میں جب بھی ساجد سے فون پر بات کرتی تو اس کی آواز سے ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ کس قدر تھکا ہوا ہے، لیکن میری فکر نہ پڑے، اسی لیے وہ ہمیشہ ہنس کر کہتا، فرزانہ بس تھوڑا سا وقت اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ فوراً واپس نہیں آ سکتا، وہ قرض لے کر پردیس گیا تھا، اس رقم سے ویزا، سفر اور وہاں ابتدائی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ اگر وہ چند ماہ بعد ہی واپس آتا تو نہ صرف قرض باقی رہتا بلکہ دوبارہ باہر جانے کا راستہ بھی مشکل ہو جاتا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر کوئی شخص اپنے ہی ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے پہلے سفر کے خرچ کا کئی بار حساب کرتا ہے تو ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کے لیے بار بار گھر آنا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے میں اپنے دل کو سمجھا لیتی کہ ساجد کو اس وقت واپس بلانے کے بجائے مجھے اس کی جدوجہد میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو ساجد سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ میں قریب ہی دوسرے کمرے میں تھی کہ اچانک ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، تم دونوں تو شادی کے بعد ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے رہتے تھے جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں، لیکن اب تک ہمارے گھر میں بچے کی آواز بھی نہیں آئی۔
اگر تم یہاں ہوتے تو شاید اب تک گھر میں رونق ہوتی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر بہت گہرے لگے۔ ہماری شادی کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے اور اس کے فوراً بعد حالات نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ نہ ہماری مرضی تھی، نہ ہم نے یہ فیصلہ خود چنے تھے۔ میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے معلوم نہیں ساجد نے ان کی بات کا کیا جواب دیا، کیونکہ میں آگے سننے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ بعض لوگ انسان کے دکھ کو سمجھنے کے بجائے کسی دکھ کو تانا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ساس کی وہ بات میرے دل میں ایسی اتر گئی کہ کافی عرصے تک میں اسے بھلا نہیں سکی۔ ادھر گھر کے معاملات بھی میرے لیے مزید مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ جب بھی کسی ننند کی آنے کی خبر ملتی، میری ساس کئی دن پہلے سے کھانے پینے کی تیاریوں کے احکامات دینا شروع کر دیتے۔ کبھی کہتی کہ آج بریانی بننی چاہیے کیونکہ نچما آنے والی ہے، کبھی اگلے ہفتے کسی دوسری بیٹی کے لیے قورمہ بنانے کا کہا جاتا، پھر کسی اور دن گوشت کا خاص سالن تیار کرنے کا حکم ملتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اس گھر میں ہر چند دن بعد کسی نہ کسی کی دعوت ہو۔ میں صبح سے کچن میں مصروف رہتی، ایک مہمان کے جانے سے پہلے دوسرے کی آمد کی تیاری شروع ہو جاتی۔ مجھے نہ تھکن کا موقع ملتا نہ سکون کا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر میں کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ ساجد کی غیر موجودگی میں پہلے ہی ذہنی طور پر کتنی تنہا ہوں۔ میرے لیے شوہر کی جدائی ایک الگ امتحان تھی اور گھر کی مسلسل ذمہ داریاں دوسرا۔ پھر بھی میں خود کو یہی سمجھاتی کہ یہ سب عارضی ہے۔ ساجد 2 سال بعد واپس آئے گا تو شاید میری زندگی دوبارہ ویسی ہو جائے گی جیسے ہماری شادی کی ابتدائی دنوں میں تھی۔ مجھے صرف انتظار کرنا ہے، خاموش رہنا ہے اور وقت گزرنے دینا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں پہلی بار اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے بارے میں سوچوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں ہر دوسرے یا تیسرے دن کسی نہ کسی بہن کے آنے کی وجہ سے دعوت ہو، مگر ان دعوتوں کا سارا بوجھ میرے ہی کندھوں پر آتا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں کچن میں پہنچ جاتی، لیکن اس سے پہلے پورے گھر کی صفائی بھی ضروری ہوتی۔ جھاڑو، پوچھا، برتن اور پھر کچن کی تیاری۔ ایک کام ختم ہونے سے پہلے دوسرا کام سامنے آ جاتا۔ اس کے بعد سبزیاں کاٹنا، پیاز چھیلنا، مسالے تیار کرنا اور گوشت صاف کرنا شروع ہو جاتا۔ کئی مرتبہ پیاز کاٹتے کاٹتے آنکھوں میں اتنے آنسو آ جاتے کہ کچھ دیر کے لیے سامنے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا، مگر ہاتھ رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب کھانے کی تیاری شروع ہوتی تو کئی گھنٹے مسلسل چولہے کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا۔ ایک طرف سالن پک رہا ہوتا، دوسری طرف چاول دم پر ہوتے، ساتھ ہی کسی کے لیے سلاد اور کسی کے لیے کوئی اور پسندیدہ چیز تیار کرنی ہوتی۔ گرمی میں کچن بھٹی کی طرح ہو جاتا، پسینہ چہرے سے بہتا رہتا اور پاؤں میں درد ہونے لگتا، مگر مجھے صرف یہ فکر ہوتی کہ کھانا وقت پر تیار ہو جائے۔ مہمان آتے تو سب آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے، ہنستے اور کھانا کھاتے، جبکہ میں آخری وقت تک کچن میں لگی رہتی۔ کبھی کبھی میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں سوچتی کہ اگر ساجد اس وقت میرے پاس ہوتا تو شاید میری یہ تھکن دیکھ لیتا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ فرزانہ، تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں، آرام بھی کیا کرو۔ لیکن اب وہ ہزاروں میل دور تھا اور میں اس کی آواز صرف فون پر سن سکتی تھی۔ میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ گھر میں میری محنت کو ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، احسان نہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، یا مسلسل کھڑے رہنے سے میرے پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا۔ میں پھر بھی خاموش رہتی کیونکہ میرے دل میں ایک ہی امید تھی کہ ساجد کا قرض اتر جائے، اس کی محنت رنگ لائے اور وہ جلد از جلد واپس آ کر مجھے اس گھر کی تنہائی سے نکال لے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی مسلسل تھکن اور خاموشی کے دوران ایک دن میری زندگی میں ایسا موڑ آنے والا ہے جہاں مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں ہمیشہ کی طرح خاموش رہوں یا پہلی بار اپنے لیے آواز اٹھاؤں۔ کچن کی گرمی میں مسلسل کھڑے رہنے سے میرا لباس پسینے سے بھیگ جاتا، کبھی چولہے کی تپش سے ہاتھ جل جاتے اور کبھی اتنی دیر کھڑے رہنے سے ٹانگیں جواب دینے لگتی، مگر گھر میں کسی کو میری تھکن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے تو میری ساس بڑے فخر سے کہتی، آج فرزانہ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ میری نندے بھی تعریف کرتی، امی واقعی بہت مزے کا بنا ہے۔ پھر سب آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتی۔
بچوں کو کھلاتے، اپنے شوہروں کے قصے سناتے اور بازار کی خریداری پر تبادلہ خیال کرتی۔ میں کبھی روٹیاں لگانے میں مصروف ہوتی، کبھی سالن کی ڈش لے کر آتی، کبھی پانی کے گلاس بھرتی اور کبھی کسی بچے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کچن سے نکلتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنے لوگوں کے درمیان بھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں۔ کئی مرتبہ میں چاہتی تھی کہ کوئی صرف اتنا کہہ دے، فرزانہ اب تم بھی بیٹھ جاؤ، کافی کام کر لیا ہے، سکون سے کھانا کھا لو، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سب کھانا ختم کر کے ڈرائننگ روم میں چلے جاتے اور وہاں سے نئی فرمائشیں شروع ہو جاتی۔ کسی کو چائے چاہیے ہوتی، کسی کو ٹھنڈا پانی، کوئی پھل کاٹنے کو کہتا تو کوئی بچوں کے لیے کچھ اور مانگ لیتا۔ میں دوبارہ کچن میں چلی جاتی اور ایک کام سے دوسرے کام میں لگ جاتی۔ جب آخری بار سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے تو میرے لیے اصل کام تب شروع ہوتا۔ گھر کا فرش جگہ جگہ گندا ہوتا، میز پر کھانے کے داغ رہ جاتے، سنک برتنوں سے بھرا ہوتا اور صوفوں کے درمیان بچوں کے کھلونے بگڑے ہوئے ہوتے۔ میں اکیلی ایک ایک چیز سمیٹتی رہتی، کبھی برتن دھوتے دھوتے شام ہو جاتی اور کبھی صفائی کرتے ہوئے رات ہونے لگتی۔ کئی مرتبہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے آخری بار کب سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ایک دن میری برداشت کی حد اس وقت ٹوٹ گئی جب گھر میں بریانی بنی تھی۔ سب نے بڑے شوق سے کھایا، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پلیٹیں بھری گئی۔ میں اس دوران مسلسل کچن اور کھانے کی جگہ کے درمیان آتی جاتی رہی، کسی نے مجھے بلانے کی زحمت نہیں کی۔ جب سب لوگ کھا کر اٹھ گئے، میں نے برتن سمیٹے، کچن صاف کیا اور آخر میں اپنے لیے کھانا لینے گئی۔ میں نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اندر تقریباً کچھ بھی نہیں تھا، نیچے صرف چند چاول برتن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہ گئی، نہ جانے کیوں اس معمولی سے منظر نے میرے اندر چھپی ہوئی ساری تکلیف باہر نکال دی۔ میری آنکھیں بھر آئی اور میں نے جلدی سے انہیں پہنچ لیا تاکہ کوئی مجھے روتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اتنے میں میری ساس کچن میں آ گئی، انہوں نے برتن دیکھا اور بے فکری سے پوچھا، کھانا ختم ہو گیا؟ میں نے بہت آہستہ سے کہا، جی۔ وہ بولی، اچھا کوئی بات نہیں، چائے بنا لو اور پی لو، شام کو کچھ کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میں وہی کھڑی رہ گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ شاید اس گھر میں میری بھوک بھی میری اپنی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں کے لیے میں صبح سے کھڑی ہو کر کھانا بناتی تھی، ان سب کو اپنی پلیٹ کی فکر تھی، مگر کسی نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ جس عورت نے یہ سب کھانا تیار کیا، شاید اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں نے خاموشی سے آنسو صاف کیے اور خود سے کہا، فرزانہ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ ساجد کے واپس آنے تک تمہیں ہارنا نہیں ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں پہلی بار ایک سوال ضرور پیدا ہو گیا تھا، اگر میں ہر وقت سب کے لیے موجود رہتی ہوں تو کیا مجھے بھی کبھی کسی کی ضرورت محسوس کرنے کا حق ہے؟ اس دن میں نے آخر کار کچھ کھانے کے بجائے صرف پانی پیا اور اپنے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی۔ آنسو خود بخود بہتے رہے، کیونکہ اس وقت میرے پاس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں۔ اب ساجد کے واپس آنے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ گھر میں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہی واپس آئے گا۔ اس دوران میں بھی کیلنڈر پر دن گنتی رہی تھی، کیونکہ جولائی کے آخر میں میری سالگرہ تھی اور میرے دل میں یہ ایک ہی خواہش تھی کہ اس دن ساجد میرے پاس ہو۔ لیکن ساجد نے کسی کو اپنے ارادے کی خبر نہیں دی تھی، وہ مجھے اچانک خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ میری سالگرہ سے پہلے واپس پہنچ جائے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے جون ہی میں اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ شاید اگر وہ کسی ایسے وقت گھر پہنچتا جب میں صبح سے شام تک کاموں میں پھنسی ہوئی ہوتی اور میری ساس یا نندے مجھے مسلسل آوازیں دے رہی ہوتی، تو اس کے لیے خود کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ مگر قسمت نے اسے ایسا وقت دیا جب دوپہر کا سناٹا گھر پر چھایا ہوا تھا۔ گھر کے زیادہ تر افراد کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں بھی صبح کے تمام کام نپٹا کر پہلی بار چند لمحوں کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک باہر سے ایک جانی پہچانی آواز میرے کانوں میں پڑی، امی۔ میرے دل نے جیسے ایک دم دھڑکنا بھول کر دوبارہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں چند لمحوں تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، پھر بے یقینی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ واقعی ساجد تھا، تقریباً 2 سال بعد میرا شوہر۔
میرے گھر میں کھڑا تھا۔ وہ پہلے اپنی ماں سے ملا، انہیں گلے لگایا، پھر اپنے والد کے پاس گیا۔ اس کے بعد اس کی نظریں اچانک مجھ پر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر خوشی تلاش کی، مگر وہاں مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ مجھے حیرت اور گہری خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً گھبرا گئی۔ میرے ذہن میں کئی خیال آنے لگے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید فون پر میری کسی بات سے اسے دکھ ہوا تھا، یا شاید پردیس کی زندگی نے اسے بدل دیا تھا۔ لیکن حقیقت ان سب خیالوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میرے سامنے کھڑی عورت کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان 2 برسوں میں میرا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ چہرے کی رونق کہیں کھو گئی تھی، ہاتھوں کی نرمی ختم ہو چکی تھی، اور مسلسل کام نے میری انگلیوں اور ہتھیلیوں کو سخت بنا دیا تھا۔ آرام سے کھانا، پوری نیند لینا اور سکون سے بیٹھنا جیسے میری زندگی سے ختم ہی ہو گیا تھا۔ دن کاموں میں گزرتا اور رات ساجد کی یاد میں نے اسے فون پر ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میں کتنی بدل چکی ہوں۔ ساجد کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، دکھ تھا، اور شاید غصہ بھی، مگر وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، میں بھی نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے میری ساس نے میری طرف دیکھ کر معمول کے انداز میں کہا، فرزانہ، کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے ساجد کے لیے چائے بناؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور عادت کے مطابق فوراً کچن کی طرف چل پڑی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ شوہر 2 سال بعد سامنے تھا، مگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے پھر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ادھر میری ساس نے فوراً اپنی 5 بیٹیوں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک کو یہی خبر دی گئی کہ ان کا بھائی واپس آ گیا ہے اور بیرون ملک سے سب کے لیے بہت سا سامان اور تحفے لایا ہے، اس لیے جلدی گھر پہنچے اور اپنی اپنی چیزیں لے جائے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب سنتے رہی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ 2 سال بعد شوہر گھر واپس آیا تھا، مگر سب سے پہلے اس کی محبت یا اس کی تھکن کے بجائے تحفوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے ساجد کی سب بہنیں بھی گھر پہنچ گئی۔ سب کے چہروں پر اپنے بھائی سے ملنے کی خوشی کم اور یہ جاننے کی بےتابی زیادہ تھی کہ وہ ان کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اور ساجد خاموشی سے سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ پہلی بار اپنے گھر کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا جس نظر سے میں پچھلے 2 سال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ساجد کی واپسی کے بعد جیسے اچانک رونق آ گئی تھی۔ کوئی اس کے لیے لائے ہوئے سامان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، کوئی تحفے کھول کر دوسروں کو دکھا رہا تھا، اور کوئی اس کے ساتھ تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ رات کا کھانا بھی سب نے مل کر کھایا۔ میں خاموشی سے سب کی خدمت کرتی رہی، مگر میری نظر کئی بار ساجد سے ملی۔ وہ ہر کچھ دیر بعد مجھے دیکھ لیتا، پھر جیسے کسی سوچ میں گم ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب شاید وہ سب کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ رات کافی گزرنے کے بعد جب گھر میں خاموشی پھیل گئی اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ساجد میرے پاس آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ چند لمحے بھی خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں بھی خود کو روک نہ پائی۔ 2 برس سے دل میں جمع تنہائی، انتظار، شکایتیں اور وہ تمام آنسو جو میں نے اس سے چھپا کر رکھے تھے، سب ایک ساتھ بہنے لگے۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے۔ اس وقت نہ کوئی شکوہ تھا نہ سوال، بس ایک دوسرے کی موجودگی ہی ہمارے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر بعد ساجد نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، فرزانہ، یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ میں نے نظریں چرا لی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، شاید موسم کی وجہ سے وزن کم ہو گیا ہے۔ گرمیوں میں ویسے بھی میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً میری بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بہانہ مت دو، میں تمہیں اتنے برسوں سے جانتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہوں کہ تم پہلے جیسی نہیں رہی، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ میں خاموش رہی۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس نے میری ہتھیلیوں کو دیکھا، پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ تھکن کیوں ہے؟ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ اور تم نے مجھے کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں نے پھر بھی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔
مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو ساجد شاید اپنے گھر والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے 2 سال اس لیے خاموشی اختیار نہیں کی تھی کہ مجھے تکلیف نہیں تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ میں اسے پردیس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی فکر میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساجد میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ فون پر ہر بار میں ٹھیک ہوں کہنے والی اس کی بیوی حقیقت میں کتنی تکلیف اپنے اندر چھپاتی رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، فرزانہ، آج مجھے سچ بتانا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ ساجد کافی دیر تک میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تمہارے گال اندر کیوں ڈھس گئے ہیں؟ آنکھوں کی وہ چمک کہاں چلی گئی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے حسب معمول مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اس کی خاموش نظریں بتا رہی تھی کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے اچانک یاد آیا کہ رات کے برتن ابھی کچن میں پڑے ہیں۔ میں فوراً اٹھنے لگی تو اس نے حیرت سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، برتن دھونے۔ اگر ابھی نہیں دھوئے تو صبح کام اور بڑھ جائے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ 2 سال بعد میں گھر آیا ہوں، کم از کم ایک رات تو میرے ساتھ بیٹھو۔ اگر آج برتن صبح تک بڑے رہیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں مجھے اندازہ تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ میں اس گھر کے معمول سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ سنک برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور کسی نے ایک برتن تک نہیں دھویا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ ساجد کے 5 بہنیں اپنے بچوں اور شوہروں کے ساتھ آنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 10 بجے تک گھر میں اتنے لوگ جمع ہو چکے تھے کہ چلنے کی جگہ بھی کم پڑ گئی۔ سب ساجد کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، پرانے قصے سنائیں اور اس کی پردیس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں۔ اور میں پھر کچن میں کھڑی تھی۔ ایک چولہے پر سالن پک رہا تھا، دوسرے پر چاولوں کی دیگچی رکھی تھی اور سامنے روٹیوں کی تیاری جاری تھی۔ کوئی چائے کا پوچھ رہا تھا، کسی کو دہی چاہیے تھی، کسی نے سلاد مانگا اور کسی کو ٹھنڈا پانی۔ گھر کے افراد، نندے، ان کے شوہر، بچے اور دوسرے رشتے دار ملا کر تقریباً 25 کے قریب لوگ تھے۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ جولائی کی دوپہر آگ برسا رہی تھی۔ کچن میں چولہے کی تپش نے ماحول مزید گرم کر دیا تھا۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، بال ماتھے سے چپک گئے تھے اور سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا، مگر میرے ہاتھ مسلسل کام کر رہے تھے۔ میرے لیے منظر نیا نہیں تھا۔ پچھلے 2 برسوں میں عید آئی، رمضان گزرا، خوشی کے موقع آئے، رشتے دار جمع ہوئے، مگر ہر بار میں نے اسی طرح سب کے لیے کھانا بنایا، برتن دھوئے اور گھر سمیٹا۔ اب یہ سب میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ شاید اس لیے میں نے اپنی تھکن کو بھی معمول سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ساجد گھر کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کی بہنیں، بہنوئی، والدین اور گھر کے دوسرے افراد موجود تھے۔ بچے پورے گھر میں دوڑ رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا اور کوئی شور مچا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر میں کسی بڑے تہوار کی تقریب ہو، اور میں اس ہجوم کے درمیان بھی بالکل اکیلی تھی۔ کبھی کوئی آواز آتی، فرزانہ ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری آواز ہوتی، فرزانہ ذرا شربت بنا دو۔ پھر کسی نے چائے کا کہہ دیا۔ ایک اور آواز آئی، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا۔ میں ایک کام مکمل کرتی تو دوسرا میرے سامنے آ جاتا۔ پسینہ مسلسل چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں بار بار دوپٹے کے پلوں سے چہرہ صاف کرتی اور دوبارہ چولہے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ساجد خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کی نظریں اپنی بہنوں پر جاتی جو آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کبھی وہ اپنی ماں کو دیکھتا جو محفل میں مصروف تھی، کبھی اس کی نظر اپنی بھابھی پر پڑتی جو سکون سے بیٹھی ہوتی، اور پھر اس کی آنکھیں دوبارہ میری طرف اٹھ جاتی۔ میں ایک ہاتھ سے سالن چلا رہی تھی، دوسرے سے روٹیاں سنبھال رہی تھی اور درمیان میں کسی کی آواز پر پانی بھی بھر دیتی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے سے کسی کے اٹھنے کی آہٹ آئی ہے۔ اگلے ہی لمحے ساجد تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس نے میرے ہاتھ سے چمچ لے کر
ایک طرف رکھ دیا، پھر میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ جیسے ہی ہم سب کے سامنے پہنچے، گھر میں پھیلا ہوا شور اچانک خاموش ہو گیا۔ ہر شخص ہماری طرف دیکھنے لگا اور ساجد نے پہلی بار میری طرف سے نہیں بلکہ میرے لیے بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ جیسے کسی نے سب کی آوازیں روک دی ہو۔ ساجد کی بات سن کر ہر شخص حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے سب کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں مگر میری بیوی اکیلی صبح سے کچن میں کھڑی ہے، کھانا سب نے کھانا ہے، تو سارا بوجھ صرف اسی کے ذمے کیوں ہے؟ کیا کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی بھی مدد کرنی چاہیے؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ دکھ تھا، شاید اس لیے کہ وہ پہلی بار اپنی آنکھوں سے وہ حقیقت دیکھ رہا تھا جسے میں 2 سال سے چھپاتی آ رہی تھی۔ میری ساس فوراً بول اٹھی، بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو، فرزانہ ہمیشہ اکیلی کام نہیں کرتی، ہم سب مل کر اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ آج تو تم اتنے عرصے بعد آئے ہو اس لیے سب تمہارے پاس بیٹھے ہیں۔ مگر ساجد نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سر ہلا دیا۔ امی میں کافی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے، اگر یہ صرف آج کی بات ہوتی تو شاید میں کچھ نہ کہتا، لیکن فرزانہ کے چہرے اور ہاتھ بتا رہے ہیں کہ یہ سب آج سے نہیں ہو رہا۔ پھر اس نے صاف الفاظ میں کہا، آج کے بعد میری بیوی کسی کی ذاتی ملازمہ نہیں ہوگی، گھر میں اتنے لوگ موجود ہیں تو کام بھی سب مل کر کریں گے، جسے کھانا ہے وہ کھانا بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈالے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں پریشان ہو کر بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب سب یہی سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے، وہ کہیں گے کہ میں نے پردیس میں بیٹھے آپ کے کان بھرے تھے، آپ تو اتنے عرصے بعد خوشی خوشی واپس آئے تھے، اب سب آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ساجد نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اور بہت نرمی سے کہا، فرزانہ تم نے میرے کان نہیں بھرے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، اور اگر کسی کی خوشی اس بات پر قائم ہے کہ میری بیوی تکلیف برداشت کرتے رہے تو ایسی خوشی میرے لیے کسی کام کی نہیں۔ پھر اس نے مجھے بیٹھاتے ہوئے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، پہلے آرام کرو، نہاؤ، کپڑے بدلو اور کچھ دیر سکون سے بیٹھو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسی دوران اس کی نظر کمرے کی چھت کی طرف گئی۔ اس نے اچانک پوچھا، ایک بات بتاؤ، جو ایسے میں نے خاص طور پر ہمارے کمرے کے لیے پیسے بھیج کر لگوانے کو کہا تھا، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ ساجد کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر خود ہی سمجھ گیا، وہ امی ابو کے کمرے میں لگا دیا گیا ہے نا؟ میں نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر افسوس نمایاں ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے سوچا تھا تم بھی ان گرمیوں میں آرام کرو گی، مجھے کیا معلوم تھا کہ جو چیز میں تمہارے لیے بھیج رہا ہوں وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ میں کچھ نہ بول سکی، میرے پاس شکایتوں کی ایک پوری دنیا تھی، مگر 2 سال کی خاموشی نے مجھے شکایت کرنا ہی بھلا دیا تھا۔ اس دن ساجد نے مجھے دوبارہ کچن میں قدم رکھنے نہیں دیا۔ جب کھانا تیار ہوا اور سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تو وہ خود میرے پاس آیا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے سب کے سامنے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، اتنے عرصے بعد میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اپنی ہی زندگی میں دوبارہ واپس آئی ہو۔ ساجد نے میری پلیٹ میں کھانا ڈالا، پھر ایک نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، دیکھنے دو، 2 سال بعد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، آج مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اس ایک جملے میں مجھے وہ ساری محبت واپس ملتی محسوس ہوئی جس کا انتظار میں نے 2 برس کیا تھا۔ کھانے کے بعد ساجد نے پانی پیا اور سنجیدہ ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے کہا، اس بار میں فرزانہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ساس کا چہرہ بدل گیا، جبکہ میری نندیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ کسی کو شاید توقع نہیں تھی کہ ساجد واپسی کے پہلے ہی دن ایسا فیصلہ سنا دے گا۔ ساجد نے بات جاری رکھی، میں وہاں اکیلا رہتے رہتے تھک گیا ہوں۔ میں نے 2 سال صرف اس لیے گزارے کہ گھر کے حالات سنبھل جائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہو، ہم دونوں مل کر اپنی زندگی بنائیں گے۔ میں اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں پہلی بار امید جاگی کہ شاید
میری کہانی اب صرف برداشت کرنے کی کہانی نہیں رہے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس فیصلے سے سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ ہونے والے تھے جنہوں نے گزشتہ 2 سال میری خاموشی کو اپنی سہولت سمجھ رکھا تھا۔ میری بات سن کر سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے تک جو محفل ہنسی مذاق سے بھری ہوئی تھی، وہاں اچانک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میری ایک ننند نے سب سے پہلے زبان کھولی اور قدرے ناراضی سے بولی، تو اگر فرزانہ تمہارے ساتھ چلی گئی تو پھر ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ اب جو کچھ تم کماتے ہو وہ سب وہی خرچ ہو جائے گا، ہمارے لیے کیا بچے گا؟ ساجد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ طنز، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ بولا، یہی تو بات ہے، تم لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میری کمائی پر سب سے پہلا حق میرے اپنے گھر کا ہے۔ میں نے کبھی تمہاری مدد سے انکار نہیں کیا، لیکن مدد اور کسی کی ہر خواہش پوری کرنا تو الگ چیزیں ہیں۔ سب لوگ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا اور بولا، تم سب کی تعلیم ہوئی، تمہاری شادیاں ہوئی، اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں نے تمہیں دیا، تمہارے گھر بسانے میں مدد کی، میں نے بھی جہاں ممکن ہوا تمہارا ساتھ دیا، لیکن اب تم سب اپنے اپنے گھروں کی ذمہ دار ہو۔ ہر چند دن بعد نئی فرمائش کرنا اور یہ سمجھنا کہ ساجد ہر چیز لا کر دے گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری ننند نے کچھ کہنا چاہا مگر ساجد نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میری بات مکمل سن لو، اگر تمہارے گھر میں کوئی حقیقی ضرورت ہو اور میں استطاعت رکھتا ہوں تو بھائی ہونے کے ناطے ضرور مدد کروں گا، لیکن نئی گاڑی، مہنگا سامان، غیر ضروری خریداری یا ہر خواہش کو میری ذمہ داری سمجھ لینا درست نہیں۔ تمہارے شوہر ہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، اپنی ضروریات پہلے اپنے گھروں کے حساب سے دیکھو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، پھر بہت واضح انداز میں کہا، میری پہلی ذمہ داری میرے والدین ہے، پھر میری اپنی بیوی اور ہمارا مستقبل۔ فرزانہ نے 2 سال میری غیر موجودگی میں اس گھر کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ میں اب اس کی ضروریات کو نظر انداز کر کے کسی اور کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے کبھی ساجد سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ میرے لیے اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی رہی تھی کہ شاید خاموش رہنا ہی گھر بچانے کا واحد طریقہ ہے، لیکن اس دن ساجد نے مجھے ایک نئی بات سمجھائی تھی۔ رشتہ نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی عزت اور سکون ہمیشہ قربان کرتا رہے۔ محبت میں ساتھ دینا ضروری ہے، مگر اپنی حدود طے کرنا بھی ضروری ہے۔ میری ساس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور نندے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس فوری جواب نہیں تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک نئی کشمکش جنم لے چکی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ساجد کا یہ فیصلہ صرف میرے لیے سکون کا دروازہ نہیں کھولے گا، بلکہ اس گھر کے کئی سال پرانے رویوں کو بھی بدلنے والا ہے۔ یہ بات ختم ہوتے ہی جیسے پورے گھر کی فضا بدل گئی۔ چند لمحے پہلے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے اب ایک ایک کر کے بولنے لگے۔ کسی نے کہا، تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو۔ کسی دوسری آواز نے فوراً ساتھ دیا، ہم نے تم سے کب زبردستی مانگا تھا؟ تمہیں ہماری باتیں اتنی بری لگتی ہیں تو پہلے ہی صاف کہہ دیتی۔ پھر ایک اور ننند نے اعتراض کیا، چھوٹے ہو کر تم بڑوں سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ میری ساس بھی ناراضی سے بول اٹھی، ساجد تمہیں اپنی بہنوں سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آخر یہ تمہاری اپنی بہنیں ہیں۔ کچھ دیر بعد کسی نے یہاں تک کہہ دیا، اسے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ میں ایک طرف بیٹھی یہ سب سنتے رہی۔ میرے دل میں خوف تھا کہ کہیں ساجد جذبات میں آ کر ایسی بات نہ کہتے جس سے معاملہ مزید خراب ہو جائے، مگر وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ اس نے کسی کی بات کاٹنے کی کوشش نہیں کی، ہر شخص کو اپنی ناراضی نکالنے دی۔ کوئی شکوہ کرتا، کوئی تانا دیتا، کوئی پرانی بات یاد دلاتا، مگر ساجد خاموشی سے سب سنتا رہا۔ کافی دیر بعد جب آوازیں کچھ دھیمی ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا، میں نے کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کی۔ اگر میری بات آپ لوگوں کو سخت لگی ہے تو شاید اس لیے کہ میں نے پہلی بار وہ بات کہی ہے جسے سب پہلے سے جانتے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، میں اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جہاں ضرورت ہوگی ان کا ساتھ دوں گا، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کے حق کو نظر انداز کرتا رہوں یا اپنی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھاتا رہوں۔ کسی نے پھر کہا، تو کیا فرزانہ کی وجہ سے تم ہم سب سے دور ہو جاؤ گی؟
साजिद ने मेरी तरफ देखा, फिर पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, नहीं फरजाना, मेरी जिंदगी में किसी की जगह नहीं लेने नहीं आई। वो मेरी शरीक हयात है। मैं अपनी बहनों से भी ताल्लुक़ रखूंगा और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखूंगा, लेकिन अब हर रिश्ते की अपनी हद होगी। यह कहते हुए वो खामोश हो गया। सबको शायद उम्मीद थी कि आखिर में वो अपनी बात वापस लेगा या माफ़ी मांगकर मामला ख़त्म कर देगा, मगर साजिद ने ऐसा नहीं किया। इसने किसी की दिल आज़ादी पर इसरार नहीं किया, लेकिन अपनी बात से पीछे भी नहीं हटा। मैं इसे देखती रही और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। 2 साल तक मैंने हर बात इसलिए बर्दाश्त की थी कि घर का सुकून खराब ना हो, मगर इस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी खामोशी घर को नहीं बचाती, बल्कि गलत रवैयों को मजीद मजबूत कर देती है। और साजिद ने शायद पहली बार इस खामोशी को तोड़ दिया था। अगले ही दिन साजिद मुझे अपने साथ लेकर पासपोर्ट और वीज़े की कागजात के सिलसिले में निकल गया। इसने फैसला कर लिया था कि मजीद अब इंतज़ार नहीं करेगा। दरख्वास्त जमा हुई और चंद ही दिनों में ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमारी रवानगी की तैयारियां शुरू हो गई। इन दिनों मैंने सोचा शायद मैं दोबारा घर के मामूल के कामों में लग जाऊं, मगर साजिद ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। मैं पानी का गिलास उठाने लगती तो फौरन कहता, रहने दो, मैं ले आता हूँ। मैं किचन की तरफ कदम बढ़ाती तो पीछे से आवाज़ देता, फरजाना वहां जाने की ज़रूरत नहीं, वापस आओ। कभी मैं कहती कि इतने दिनों से घर के काम नहीं किए, कम से कम कुछ तो कर लो, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, 2 साल तुमने अपनी हद से ज़्यादा काम किया है, अब मेरी बारी है कि तुम्हें आराम दो। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब कोई मेरे थक जाने से पहले मेरी थकन महसूस कर लेगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब हम दोनों ने इस घर से रुखसत ली। इस बार मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रही थी, बल्कि अपने शौहर के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। जब जहाज ने उड़ान भरी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। देखते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पिछले 2 बरस आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे रह गए हैं। दुबई पहुंचकर हमारी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। साजिद ने अपनी मेहनत जारी रखी और मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत और सुकून पर तवज्जो देना शुरू की। वो अपने वालिदैन के अखराजात के लिए बाकायदगी से रकम भेजता रहा। अपने बड़े भाई के इलाज में भी इसने कभी कमी नहीं की। अल्लाह के फजल से भाई की सेहत बेहतर हुई और कुछ अरसे बाद वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े होने की काबिल हो गए। अलबत्ता एक फर्क जरूर आ गया था। साजिद ने अब बहनों की हर ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझना छोड़ दिया था। अगर किसी को वाकई जरूरत होती तो वो अपनी इस्तात के मुताबिक मदद कर देता, मगर गैर जरूरी फरमाइशों के लिए साफ इनकार करना भी सीख गया था। इब्तिदा में इस पर नाराजगी हुई, बातें भी बनी, लेकिन साजिद ने इस बार किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी का सुकून कुर्बान नहीं किया। आज हम दुबई के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। बेज़ाहिर वो एक मामूली सा घर है, मगर मेरे लिए दुनिया के किसी बड़े महल से कम नहीं। यहाँ सुबह किसी के हुक्म की आवाज से नहीं होती, ना कोई मेरे काम का हिसाब लेता है और ना मेरी खामोशी को कमजोरी समझता है। कभी कभी मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि वो सब वाकई मेरे साथ हुआ था। फिर साजिद चाय के 2 कप लेकर आता है, एक मेरे हाथ में देता है और कहता है, अब भी पुरानी बातें सोच रही हो। मैं मुस्कुराकर सर हिला देती हूँ। अब हमारी दुनिया बहुत बड़ी नहीं, मगर बहुत पुरसुकून है। हमारे पास एक छोटा सा घर, एक दूसरे का साथ, और वो सुकून है जिसके लिए मैंने बरसों इंतजार किया था। और अब अल्लाह ने हमारी जिंदगी में एक नई खुशी की उम्मीद भी जगा दी है। मेरे घर में बहुत जल्द एक नन्ही सी आमद होने वाली है। मैं अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर सोचती हूँ कि शायद मेरी आने वाली औलाद को कभी ये नहीं जानना पड़ेगा कि अपने ही छत के नीचे अकेला महसूस करना क्या होता है। मैंने जिंदगी से एक बात जरूर सीखी है, रिश्ता तो वो नहीं जिसमें एक शख्स सिर्फ देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे। असल रिश्ता वो है जहाँ मोहब्बत के साथ इज्जत, जिम्मेदारी के साथ इंसाफ और साथ के साथ सुकून भी हो। और शायद मेरी सबसे बड़ी खुशी किस्मती यही थी कि साजिद ने मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी नहीं समझा, बल्कि एक दिन मेरी आंखों में छुपी पूरी कहानी पढ़ ली। आज कई साल गुजर चुके हैं, मगर जब कभी मैं दुबई में अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की के पास बैठकर रात की रोशनियां देखती हूँ
تو مجھے اپنی وہ پرانی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا واقعی میں وہی فرزانہ ہوں جو ایک وقت میں صبح سے رات تک دوسروں کے لیے کام کرتی تھی، جسے اپنی بھوک کا بھی خیال خود ہی رکھنا پڑتا تھا اور جس کے آنسو بھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ یہ ساجد کو اپنے پاس دیکھتی ہوں تو دل سے بے اختیار شکر نکلتا ہے۔ ہماری زندگی بہت آسائشوں والی نہیں تھی، مگر ہمارے گھر میں سکون تھا۔ ساجد صبح کام پر جانے سے پہلے میرے لیے ناشتہ بنوانے یا کسی چیز کا انتظام کرنے کی فکر کرتا۔ شام کو واپس آ کر سب سے پہلے پوچھتا، آج تم نے آرام کیا یا پھر کسی کام میں لگ گئی تھی؟ میں ہنس کر کہتی، اب میں پہلے والی فرزانہ نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے آرام بھی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیتا۔ اس نے اپنے والدین کو کبھی نہیں چھوڑا، ہر مہینے ان کے اخراجات کے لیے رقم بھیجتا رہا۔ اپنے بڑے بھائی کے علاج میں بھی اس نے پوری مدد کی۔ اللہ کے کرم سے بھائی کی صحت اتنی بہتر ہو گئی کہ وہ دوبارہ تھوڑا بہت کام کرنے کی قابل ہو گئے۔ ساجد نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، مگر ایک فرق ضرور آ گیا تھا، اور وہ کسی کی ہر خواہش کو اپنا فرض نہیں سمجھتا تھا۔ اگر کسی بہن کو حقیقی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرتا، لیکن ہر نئی فرمائش پر خاموشی سے پیسے بھیج دینا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ شروع میں اس کے بہنوں کو یہ تبدیلی بہت بری لگی۔ کچھ عرصے تک ان کی ناراضی اور شکایتیں چلتی رہی۔ کبھی کسی نے کہا کہ فرزانہ کے آنے کے بعد ساجد بدل گیا ہے، کبھی کسی نے مجھے قصوروار ٹھہرایا، مگر اس بار میں نے خود کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ کسی عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنا کسی دوسرے رشتے کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک شام ساجد کام سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، کھولو گی تو پتا چلے گا۔ میں نے پیکٹ کھولا تو اندر میری پسند کی خوشبو تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ساجد نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنی سی چیز پر رو کیوں رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہ خوشبو نہیں ہے، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے گھر والوں نے میری چیزیں بھی مجھ سے پوچھے بغیر لے لی تھی۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ آج آپ نے یہ لا کر مجھے یاد دلایا ہے کہ میری پسند بھی کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ ساجد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولا، فرزانہ، تمہیں دوبارہ کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ تمہاری کوئی چیز، کوئی خواہش یا کوئی احساس اہم نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے تو میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور سوچا، میرا بچہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی ماں صرف خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہ سیکھے گا کہ گھر کے ہر فرد کی عزت برابر ہوتی ہے۔ ساجد کو جب یہ خبر دی تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور ہنس کر کہا، دیکھا فرزانہ، میں کہتا تھا نا، ہماری زندگی ایک دن بدل جائے گی۔ میں نے اس کے سینے سے لگ کر کہا، ہاں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی خوبصورت بدل جائے گی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے اپنی شادی کی ابتدائی دن یاد آئے، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ ساجد کا میرا خیال رکھنا، پھر اس کا پردیس چلے جانا، میری تنہائی، گھر کی سختیاں، وہ دن جب میرے لیے کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا، اور پھر وہ دن جب ساجد نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ اب میری بیوی کسی کی ملازمہ نہیں۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی انسان کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے تاکہ اسے یہ سمجھ جائے کہ اصل دولت کیا ہے۔ میرے لیے اصل دولت نہ مہنگا گھر تھا، نہ بہت سا پیسہ، نہ کسی کے سامنے اپنی حیثیت ثابت کرنا۔ میرے لیے اصل دولت سکون، عزت اور سچی محبت تھی۔ آج بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی تو میں کہوں گی وہ 2 سال جب میں نے اپنی آواز کھو دی تھی۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ میری سب سے بڑی خوشی قسمتی کیا تھی تو میں مسکرا کر کہوں گی، وہ شخص جس نے میری خاموشی کو میری رضا نہیں سمجھا بلکہ میری آنکھوں میں چھپی تکلیف پڑھ لی۔ میں نے اس دن ساجد سے صرف یہ کہا تھا، مجھے اب کسی بڑی چیز کی خواہش نہیں۔ اس نے پوچھا، پھر کیا چاہیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بس ایسا گھر چاہیے جہاں مجھے کسی کے حکم سے نہیں، محبت سے بلایا جائے۔ ساجد مسکرایا اور بولا، وہ گھر ہم بنا چکے ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دبئی کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، آنے والے بچے کی خوشخبری تھی،
اور دل میں سکون تھا، تب میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آخرکار مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ گھر بڑا ہونے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ گھر میں رہنے والے دن بڑے ہوں تو چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسا لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔